عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے لبنان پر مسلسل حملے۔ لبنان وزارت صحت کے مطابق 51 شہری شہید ہو گئے، 174 زخمی ہوئے۔ شہداء کی تعداد 2305 ہو گئی، جبکہ 10,598 زخمی ہوئے۔ شہداء اور زخمیوں میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر مسلسل حملے جاری۔ لبنان وزارت صحت کے مطابق 51 شہری شہید ہو گئے، 174 زخمی۔ شہداء کی تعداد 2305 ہو گئی، جبکہ 10,598 زخمی۔ شہداء اور زخمیوں میں بچے اور خواتین کی بڑی تعداد شامل۔ حزب اللہ کا اسرائیلی علاقے بنیامین میں سخنی فوجی اڈے پر بڑا ڈرون حملہ ہوا۔ حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 97 شدید زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم حزب اللہ کے ڈرون حملے کو ناکام بنانے میں فیل رہا۔ حزب اللہ کے ڈرون حملے سے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم چکرا گیا۔ ڈیفنس سسٹم الرٹ کرنے اور وارننگ دینے میں ناکام رہا۔ حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ حزب اللہ کے مطابق اسرائیلی ایلیٹ گولانی بریگیڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی علاقے بنیامین میں سخنی فوجی اڈے پر بڑا ڈرون حملہ ہوا۔ حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 97 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم حزب اللہ کے ڈرون حملے کو ناکام بنانے میں فیل رہا۔ حزب اللہ کے ڈرون حملے سے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم چکرا گیا۔ ڈیفنس سسٹم الرٹ کرنے اور وارننگ دینے میں ناکام رہا۔ اسرائیل کا وسطی غزہ میں پناہ گزین اسکول پر ٹینکوں سے حملہ ہوا، 13 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ کا محاصرہ 90 روز میں داخل، شہداء کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی۔ زمینی حملوں کے باعث ہزاروں فلسطینی پھنس گئے۔ پانی اور غذا کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 52 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا وسطی غزہ میں پناہ گزین اسکول پر ٹینکوں سے حملہ، 13 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شمالی غزہ کا محاصرہ 90 روز میں داخل، شہداء کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی۔ زمینی حملوں کے باعث ہزاروں فلسطینی پھنس گئے۔ پانی اور غذا کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 52 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی میڈیکل کے طلبہ مصر سے پاکستان روانہ۔ 192 کے بیچ سے 27 فلسطینی طلبہ کا گروپ پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے گا۔ غزہ سے 192 فلسطینی طالب علم پاکستانی جامعات میں پاکستانی فنڈز پر اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ فلسطینی میڈیکل کے طلبہ مصر سے پاکستان روانہ۔ 192 کے بیچ سے 27 فلسطینی طلبہ کا گروپ پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے گا۔ غزہ سے 192 فلسطینی طالب علم پاکستانی جامعات میں پاکستانی فنڈز پر اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں پنسلوینیا کی ریاست انتہائی اہم ہے۔ جو صدارتی امیدوار یہاں سے جیت گیا اس کے صدر بننے کے امکان 90% تک جا سکتے ہیں۔ پنسلوینیا کو کی سٹون سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 19 الیکٹورل ووٹ ہیں۔ آبادی کے اعتبار سے امریکہ کی 5ویں سب سے بڑی ریاست ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کے لیے ہی یہ سوئنگ ریاست انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اسی بنا پر دونوں امیدواروں کی جانب سے اپنی تشہیر کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اگر ڈیموکریٹس پنسلوینیا، وسکونسن، میشیگن اور نیبراسکا کے ایک کانگریشنل ڈسٹرکٹ میں جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کملا ہیرس امریکہ کی اگلی صدر ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئینی ترمیمی پیکج کے حوالے سے سیاسی جماعتوں میں مشاورت جاری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی صدارت میں ذیلی کمیٹی کا اجلاس، نوید قمر، انوشا رحمان، بیرسٹر گوہر اور کامران مرتضی کی شرکت۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومتی اور دیگر جماعتوں کے مسودوں پر غور۔ کمیٹی تمام مسودوں کے مشترکہ نکات کو سامنے رکھ کر حتمی مسودات تیار کرے گی۔ ذیلی کمیٹی اپنی سفارشات آج پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں پیش کرے گی۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بلاول بھٹو نے میاں نواز شریف کے جمعیت علماء اسلام سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے پر گفتگو ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔
ایم کیو ایم پاکستان نے مجوزہ آئینی ترمیم پر حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم پر ایم کیو ایم حکومت کا ساتھ دے گی۔ تفصیلات کراچی سے محمد اشد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں نون لیگ کی وفد پہنچا ایم کیو ایم دفتر پاکستان ہاؤس۔ طویل ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ حکومتی وفد نے آئینی ترمیم کے حوالے سے مزید آگاہی دے دی ہے، جبکہ ملک کے استحکام کے لیے دونوں جماعتوں نے ساتھ چلنے کا بھی اعادہ کیا ہے۔ موجودہ صورتحال اور آنے والے مستقبل میں مل کر پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے آئین اور قانون کی بہتری اور مضبوطی کے لیے ایک بار پھر ہم نے اعادہ کیا ہے۔ گو کہ آج کی یہاں پر ان کی آمد کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ آئینی ترمیم پیکیج سے متعلق مشن میں کامیابی حاصل کرنے والے لیگی وفد کے سربراہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ بلدیاتی اداروں کے مضبوط ہوئے بغیر جمہوریت کا ڈھانچہ مضبوط نہیں ہوگا۔ پاکستان میں جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکیج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوریت پسند اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی جمہوری عمل کو 58(2)B کے ذریعے بار بار ضرب لگائی گئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ عدلیہ کو سیاست سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ مسنگ پرسنز اور بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کے لیے ایم کیو ایم کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ کراچی میں سول سوسائٹی اور ایک جماعت کی بیک وقت احتجاج کی کال کے بعد کراچی پریس کلب اور میٹرو پول کے اطراف کا علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس موبائل کو آگ لگا دی۔ کراچی سے رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں سول سوسائٹی اور مذہبی جماعت کا الگ الگ احتجاج، ریڈ زون میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پولیس نے 50 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ کراچی میں مظاہرین سے نمٹنے کے لیے ساؤتھ کے مختلف علاقوں میں پولیس کی نفری تعینات کی گئی تھی۔ سول سوسائٹی کے مظاہرین پریس کلب پہنچے تو پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے آ گئے۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب مذہبی جماعت کی ریلی میٹرو پول پہنچی تو ریلی کو پولیس کی نفری نے پریس کلب کی جانب جانے سے روکا، جس پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہو گئی اور ہوائی فائرنگ شیلنگ سے علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس کی موبائل کو بھی آگ لگا دی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے اپنے بیان میں کہا کہ کمشنر کراچی کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا تھا۔ مظاہرہ کرنے والے افراد کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ جن افراد نے قانون ہاتھ میں لیا ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ پولیس اور رینجرز کی نفری نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ جلائی گئی موبائل کو سڑک سے ہٹا کر ٹریفک کی روانی کو بحال کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، اجتماعی دانش سے مسائل حل کرنے ہوں گے، ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ ذاتی اناد حاوی ہونے سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں، ہمیں غیر ملکی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے راولکوٹ میں کل جماعتی مشاورتی اجلاس سے خطاب کیا، آپ بھی سنیے۔ اپنی اناج کو پیچھے چھوڑ کر تحریک آزادی کشمیر کی خاطر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی عملی طور پر کرنے کی خاطر بہتر سے بہتر سوچ ہم سب میں اللہ پاک جنم دے۔ منافرت سے پاک ہے، سیاسی طور پر الحمدللہ ایسا ماحول میسر ہے کہ ہم سب فراخ دلی سے ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی کرتے ہیں اور احتراماً ایک دوسرے کے لیے مکمل سپیس بھی فراہم کرتے ہیں۔ جب یہ ضرورت محسوس کر لی جائے، یہ ادراک حاوی ہو جائے کہ فرد کی انا کوئی معنی نہیں رکھتی، اجتماعی شعور کے تابع ہمیں غیر ملکی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور یہ اجتماعی طور پر کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر دشمن الٹا بھی لٹک جائے، پولرائزیشن پیدا نہیں کی جا سکتی۔ ان شہداء اور غازیوں کی دھرتی کو مزید رول ماڈلز کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ چینی آئی پی پیز پاکستان میں سب سے بڑے بیرونی سرمایہ کار ہیں۔ چین پاکستان کے توانائی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا۔ چائنا چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ چائنا کے تعاون سے سی پیک کے ذریعے ڈیمز پر کام ہوا۔ سی پیک فیز 2 کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ چین نے سی پیک کے تحت پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کی۔ We have moved towards macroeconomic stability.
that as you've seen in the last 12 to 14 months, the exchange rate have been stable. The foreign exchange reserve in the next 2 weeks will touch $11 billion, which means we are going to get to roughly 2.5 months of import cover. The global standard and global good standard is 3 months of import cover. Investment in IPPs by Chinese companies is the largest investment. It's a very, very important data point. It's the largest investment in the history of Pakistan, both in terms of debt and equity. Chinese IPPs, as we all know, are most diverse and largest investors in Pakistan. Energy sector, with investments in hydel, there's investment in wind, there's investment in solar, of course fossil fuel is there. And as Minister Tara just mentioned, is going to be an important enabler for executing CPEC Phase 2. The Chinese SOEs have contributed to the setting up of many dams and hydropower projects even well before CPEC. China has invested over $20 billion in planned energy projects and therefore transforming the energy landscape of Pakistan.